جوش ملیہ پاتی اپنی کتاب یادوں کی بارات میں موسم گرما کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ارے پھٹے سے منہ کا موسم گرما، دھوپیا دندکیا دہکاریا، پسینیا نچوڑیا، بھاڑیا بھمبوڑیا، تنوریا چنگیزیا چنگاریا، اگل کھرا جل ککڑا گھنا، دھوڑا بڑدتا سبڑا ہبڑا بھینگا بڑدتا، شیاطین کی آنکھ کا تارا، لو کا راج دلارا، الاؤ کا گہوارہ اور شولوں کا فوارہ، خونی ریچھ لاگو بھیڑیا اور بنڈیلا سور، نفرت ہے مجھ کو اس محرور المزاج مغزور مبغوض معتوب اور مردود شودے سے۔ اس کی صبح بھی چنگاریاں، اس کی شامیں بھی کٹاریاں، اس کا شعلہ خواہ آفتاب دریچہ افق سے ایک بدتمیز گموار کے مانند بھگ سے نکل کر فوراً آگ برسانے لگتا ہے۔ اس کی بے مہر کرنیں عیاذاً باللہ گویا ظلمی پاپی اور بوڑھے سود خار لالا رام لال کی نگاہ۔ اس کٹخنے چمار موسم میں جب حرامزادی لو کے جکھڑ غاؤں غاؤں اور ہو ہو کرتے چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ساتویں جہنم کے گنڈے فرشتے آتشیں گرز مار مار کر زمین کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں۔ جب یہ خبیث موسم آ جاتا تھا تو دوپہر سے پیشتر ہی ہم سب بچوں کو مرغیوں کی طرح کڑی کڑی کر کے خس خانے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ سقفی پنکھے کی سریلی چونچوں کار، ٹیٹوں پر پانی چھڑکے جانے کی جھنکار، ننھی ننھی بوندوں کی ٹپکار، خس کی سوندھی سوندھی اور عطر خاص کی بھینی بھینی مہکار، ان سحرکاریوں کے آغوش میں ایسی ٹھنڈی میٹھی مہکتی اور گہری نیند آ جاتی تھی کہ شام سے پہلے ہم میں سے کسی کی آنکھ کھلتی ہی نہیں تھی۔ اور جب شام کو ہم خس خانے سے نکلتے تھے، انگنائی کے چھڑکاؤ کی سوندھی سوندھی خوشبو ہمارا استقبال کرتی تھی۔ ہم سب بھائی بہن تختوں کے چوکوں اور آرام کرسیوں پر آ کر بیٹھ جاتے اور تاڑ کے بڑے بڑے پنکھے حرکت کرنے لگتے تھے۔ تربوزوں اور خربوزوں کی کاشوں، بالائی کی کفلیوں اور آب خوروں، نمش کے تھلوں اور فالودے کے برف میں جھلے گلاسوں سے ہم سب کی ضیافت کی جاتی تھی۔ اور رات کو بڑے سے آنگن میں ہم سب کے پلنگ اونچے اونچے کھمبوں پر لٹکے ہوئے جھالردار پنکھوں کے نیچے بچھا دیے جاتے اور علاقے سے باری باری آنے والی عورتیں صبح تک پنکھوں کی ڈوریاں کھینچا کرتی تھیں۔